ہیلو دوستو، ہسٹری آف امیر تیمور کی سیکنڈ ایپیسوڈ میں خوش آمدید۔ امیر تیمور بلخ میں تخت نشین ہونے کے بعد سب سے پہلے کاشغر اور خوارزم پر قابض ہوا۔ اس کے بعد اس نے خراسان کا رخ کیا اور ہرات کے خاندان کرت کو اطاعت پر مجبور کیا۔ اگلے سال نیشاپور اور اس کے نواح پر اور کاندہار اور سیستان پر قبضہ کیا۔ 1387 میں اس نے ایران کی مہم کا آغاز کیا، جسے یورش سے سالہ کہا جاتا ہے۔ اس مہم کے دوران اس نے آذربائیجان تک پورے شمالی ایران پر قبضہ کر لیا۔ اس کے بعد اس نے موجودہ جارجیا پر بھی قبضہ کر لیا۔ 1391 میں تیمور نے سیر اور اوردہ یعنی خاندان سرائے کے خان تغتمش کے خلاف لشکر کشی کی، جو فوجی نقطۂ نظر سے فن حرب کا ایک عظیم کارنامہ سمجھی جاتی ہے۔ سرائے کے خان تغتمش کو سائبیریا کے آک اور اوردہ خاندان کے حکمران ارس خان نے تخت سے بے دخل کر دیا تھا۔ یاد رہے دوستوں، سائبیریا رشیا میں ایک ریجن کو کہا جاتا ہے۔ تیمور نے تغتمش کی مدد کی اور اس کو دوبارہ تخت دلا دیا، لیکن تغتمش خوارزم کو اپنی سلطنت کا ایک حصہ سمجھتا تھا، اس لیے اس نے تیمور کا احسان ماننے کی بجائے تیمور سے خوارزم کی واپسی کا مطالبہ کر دیا۔ خوارزم دونوں حکمرانوں کے درمیان میں ایک مستقل تنازع بن گیا، اور اس کو حاصل کرنے کے لیے تغتمش بار بار تیموری مملکت پر حملہ آور ہوا، کبھی سیر دریا اور خوارزم کے راستے تو کبھی قفقاز اور آذربائیجان کے راستے سے۔ تیمور نے تغتمش کی سرکوبی کے لیے 2 مرتبہ روس پر لشکر کشی کی۔ اس میں پہلا لشکر کشی 1391 میں سیر دریا یعنی دریائے سیہو کے راستے کی گئی۔ تیمور اپنے عظیم لشکر کو موجودہ قزاقستان کے راستے جنوبی ارتش اور یورال تک آب و گیا میدانوں اور برف زاروں سے کامیابی سے گزار کر لے گیا، اور دریائے کندزا کے کنارے موجودہ سمارا کے قریب 18 اپریل 1391 کو تغتمش کو ایک خون ریز جنگ میں شکست دی۔ روس کی مہم سے واپسی کے بعد تیمور نے 1392 میں ایران میں نئی لشکر کشی کا آغاز کیا، جو یورش 5 سالہ کہلاتی ہے۔ اس مہم کے دوران میں اس نے ہمدان، اصفہان اور شیراز فتح کیا، آل مظفر کی حکومت کا خاتمہ کیا اور بغداد اور عراق سے احمد جلائر کو بے دخل کیا۔ اس طرح وہ پورا ایران اور عراق پر قابض ہو گیا۔ ایران کی مہم سے فارغ ہو کر تبریز واپس پہنچتے ہی اسے اطلاع ملی کہ تغتمش نے دربند کے راستے پر حملہ کر دیا۔ تیمور نے دریائے تیرک کے کنارے 18 اپریل 1395 کو تغتمش کو ایک اور شکست دی، جو شکست فاش ثابت ہوئی۔ اس کے بعد تیمور نے پیش قدمی کر کے سیر اور اوردہ کے دارالحکومت سرائے کو تباہ و برباد کر دیا اور اس کی اینٹ سے اینٹ بجا دی۔ اس مہم کے دوران میں تیمور استراخان، رشیا کا شہر ماسکو اور یوکرین میں موجود کیو اور کریمیا کے شہروں کو فتح کرتا اور تباہی پھیلاتا ہوا باراستہ قفقاز، جارجیا اور تبریز 798 میں سمرقند واپس آ گیا۔ 1398 میں تیمور ہندوستان کو فتح کرنے کے ارادے سے روانہ ہوا۔ ملتان اور دیپال پور سے ہوتا ہوا دسمبر 1398 میں دلی پہنچا۔ دلی کو فتح کرنے اور وہاں قتل عام کرنے کے بعد وہ میرٹھ گیا اور وہاں دریائے جمنا کی بالائی وادی میں ہندوؤں کے مقدس مقام ہردوار میں لوگوں کو یہ سمجھ کر قتل عام کیا کہ کافروں کو مار کر ثواب کمایا جا رہا ہے۔ اس جگہ تیمور کو اپنی سلطنت کی مغربی سرحدوں سے تشویشناک خبریں ملیں۔ احمد جلائر سلطان مصر کی مدد سے پھر بغداد واپس آ گیا تھا، اور اس کے اور قرہ یوسف ترکمان کے ورگلانے سے عثمانی سلطان بایزید یلدرم ان سب کے ساتھ مل کر تیمور کے خلاف محاذ بنا رہا تھا۔ چنانچہ تیمور فوراً سمرقند پہنچا۔ 1399 میں تیمور سمرقند سے اپنی آخری اور طویل ترین مہم پر روانہ ہوا۔ تبریز پہنچ کر اس نے سلطان مصر کے پاس سفیر بھیجے، جن کو بدقسمتی سے قتل کر دیا گیا۔ چنانچہ تیمور سلطان مصر کی سرکوبی کے لیے روانہ ہوا، جو احمد جلائر کی مدد اور حوصلہ افزائی کرتا تھا۔ حلب، حما، حمص اور بالبک کو فتح کرتا ہوا دمشق پہنچا اور حسب دستور لوگوں کا قتل عام کیا اور شہر میں آگ لگا دی۔ اس کے بعد وہ بغداد آیا، لیکن احمد جلائر اس کے بغداد پہنچنے سے پہلے ہی وہاں سے فرار ہو چکا تھا۔ اس دوران میں سلطان بایزید یلدرم نے اپنے پاس پناہ گزیر احمد جلائر اور قرہ یوسف کی تحریک پر ایشیائے کوچک میں تیموری علاقوں پر حملہ کر دیا۔ تیمور نے اختلافات کو خط کتابت کے ذریعے حل کرنا چاہا، لیکن جب اس میں کامیابی نہ ہوئی تو اس نے سلطنت عثمانیہ پر لشکر کشی کر دی۔ سیورس کا دفاع کرنے والے 4000 سپاہیوں کو زندہ دفن کر دیا
بایزید میں اس وقت قسطنطینیہ استنبول کے محاصرے میں مصروف تھا۔ تیمور کے حملے کی اطلاع ملی تو محاصرہ اٹھا کر فوراً اناطولیہ کی طرف روانہ ہوا۔ یاد رہے دوستو، اناطولیہ آج کے موجودہ ترکی کو کہا جاتا تھا۔ انقرہ کے قریب 21 جولائی 1402 کو دونوں کے درمیان فیصلہ کن جنگ ہوئی، جو جنگ انقرہ کے نام سے مشہور ہے۔ بایزید کو شکست ہوئی اور وہ گرفتار کر لیا گیا، لیکن تیمور اس کے ساتھ عزت و احترام سے پیش آیا۔ اس نے ازمیر تک سارے ایشیائے کچھ کو اجاڑ ڈالا۔ مصر کے مملوک سلطان کو جب اطلاع ملی کہ تیمور نے بایزید جیسے طاقتور حکمران کو شکست دے کر گرفتار کر لیا، تو سفیر بھیج کر تیمور کی اطاعت قبول کر لی۔ مصر میں تیمور کے نام کا سکہ ڈالا اور مکہ اور مدینہ میں اس کے نام کا خطبہ پڑھنے لگا۔